کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آج کا پروگرام آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہے۔ میں اظہر علی عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں۔ جی بہت شکریہ ہمار سلان۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم، اور اگر دینی روایات کو ہم دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو جس سبجیکٹ کو، جس ٹاپک کو سب سے زیادہ اہمیت تعلیمات اسلامی میں دی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور وہ ہے اخلاق حسنہ۔ ایک نہیں، بے شمار احادیث ایسی ہیں جن کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔ ابھی ہم علماء کرام انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ بعض ایسی احادیث ہیں جن میں مفہوم نکلتا ہے کہ اس کا ایمان کامل یا سب سے مضبوط ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور انسانی کردار میں سب سے جو پسندیدہ چیز، مطلوب چیز وہ اخلاق قرار دیا گیا۔ تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہم کہتے تو سب ہیں، اور کیونکہ عقلی بات ہے مانتے بھی سب ہیں، لیکن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، آج شب میں ہم داخل ہو جائیں گے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ولادت میں، اور خاندان رسالت میں اور اسلام میں اس سے بڑی خوشی نہیں دیکھی گئی۔ اور یہ کیوں سب سے بڑی خوشی تھی، ایک بہت بڑی بات میں نے کہہ دی نا، وہ انشاءاللہ علماء کرام سے سنیں گے کہ ولادت امام حسن، گویا یہ ایک امامت، ایک امام کی ولادت صحن رسالت میں، تو یہ جو اس گلستان میں پھول کھلا، شگوفہ پھوٹا، اس کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی موجود ہیں۔ تینوں علماء مقتدر علماء، اور ہماری سچ ٹی وی کی خوش قسمتی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو علماء تشریف لا رہے ہیں اور جو پینل ہے، یہ پاکستان کے مقتدر ترین علماء ہمیں نوازتے ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ کیا بات ہے۔ آج کے جو نعت خواہ ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری انعام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گزارش کریں گے کہ حمد ثنائے رب جلیل پیش کریں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں میں بے نشان تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے،
دوسرا کون ہے؟ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، دوسرا کون ہے؟ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابد صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ رات کی عبادت اور دن کے روزوں سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں، اور صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ نے کہا اخلاق حسنہ، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں۔ اخلاق حسنہ کو، لوگوں کے ساتھ خوشگوار برتاؤ کو، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ بولنے کو، طرز عمل کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ کائنات کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی اللہ پاک نے بیان کی ہے، اور اس کی وسعتوں کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا کیا ہے۔ کائنات کی وسعتیں دیکھیں تو اسے قلیل کہا، اور اپنے محبوب کے اخلاق کریمانہ کو کہا یہ بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا ظاہر بڑا خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی بڑا خوبصورت فرما دے۔ یہ یقیناً ہماری تربیت کے لیے ہے، اور ایسی دعائیں متعدد موجود ہیں آقا کی۔ پھر نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز میزان عمل پہ جب اعمال تلنے لگیں گے تو سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہوگا، اس کا کردار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے یقیناً اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن عبادت کا وہ مفہوم، یعنی نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص لاٹھی لے کر مسجد میں آتا ہے اور اس نے وہ سیدھی کھڑی کر دی ہے، لوگ نماز میں مصروف ہیں، اور وہ انجانے میں کسی اور کا پاؤں لگتا ہے اور وہ لاٹھی گرتی ہے، لوگوں کی توجہ نماز سے اس طرف ہٹتی ہے، اس ایک شخص کے ایک چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو زندگی کے نشیب و فراز میں غور کرنا ہے کہ میرے کسی عمل سے میرے پڑوسی کو، اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو اور میرے ساتھ چلنے پھرنے والوں کو رتی برابر بھی اگر تکلیف نہ آئے، اور رحمت کا عنصر جو رحمت للعالمین کی صفت کے حوالے سے اس امت کو اپنانا چاہیے، اگر وہ غالب ہے تو پھر تو ہم رحمت للعالمین کے امت ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید اسد رضا صاحب بخاری، ہمیں وقفے پہ جانا ہے، 2 منٹ کے لیے تمہیدی جملے اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ادا فرما دیجیے۔ اب یہ آپ نے کہا کہ اہمیت کے حوالے سے تو اہمیت بیان کر چکے ہیں قبلہ۔ میں افتخار عارف کا وہ شعر ہی پڑھوں گا کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو جہاں پہ آقا کے اخلاق حسنہ کی ترویج ہو، جہاں لوگوں کے لیے وہ ذات محبوب ہے جس کو خالق کائنات نے انک لعلی خلق عظیم کا تمغہ عطا کیا، تو اس ذات والا صفات کے حوالے سے یہاں پہ کیسا ماحول ہونا چاہیے، یہ ایک تصوراتی بات نہیں ہے۔ صحیح، ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، ہر آدمی دوسرے کا خیر خواہ ہو۔ باقی جو اخلاق کے ظاہری تقاضے ہوتے ہیں وہ تو کورونا نے ختم کر دیا، ہاتھ نہیں ملا سکتے، صحیح ہے، اور ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہنا ہے۔ جی، لیکن یہی جیسچر آج کل اخلاق بنے نا، یعنی دوسرے کو ہمیں بچانا ہے، تو یہ اخلاق کا مظہر آج کل یہ خود کو بھی بچانا ہے، دوسرے کو بھی بچانا ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔
تو اس میں پھر بڑی گہری بحث ہو جاتی ہے کہ اخلاق اصل میں ویلیوز کا نام ہے، تو دیکھنا ہے وہ ویلیوز حاصل کیسے ہوتی ہیں۔ بالکل، اس میں مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اخلاق حسنہ، خوش خلقی اور اخلاق کی مجموعی طور پر جو اہمیت ہے وہ باقی علماء سے بھی ہم نے سنا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیہ۔ مجھ سے پہلے اہل علم نے اپنے انداز میں اپنے طرز گفتگو میں اس مفہوم کو بیان فرما دیا کہ اسلامی جو معاشرہ ہے یا اسلامی تعلیمات ہیں اس میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ اخلاق اور حسن خلق اور کردار، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین اخلاق، علماء تصوف، علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں جی جی کہ بندے کی جو پہچان ہے وہ اس کے معاملات سے ہوتی ہے۔ واہ بے شک، بالکل۔ اور یہ جو بات ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا ایمان اسی کا ہے جس کے اخلاق سب سے جی بالکل ہے، جس بالکل کا ہے۔ اخلاق، جس کا کردار۔ اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو جو دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ نے دلیل کے طور پر معجزات نہیں دکھائے، جی جی بلکہ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میرے سچا ہونے کی تمہارے سامنے دلیل یہ ہے کہ میں نے اتنی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، میرے جو زندگی کا یہ کتاب زندگی ہے، اس کے کسی ایک صفحے کی، کسی ایک سطر، کسی حرف پر تم نشان کوئی تنقید کا لگا کر دکھاؤ۔ اور پھر یہ زمانہ گواہ ہے کہ جو مخالف اور معارض اور معاند تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ آپ صادق اور امین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار مبارک کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہے اور پھر جو تعلیمات ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اگر جو بندہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے اور صدقہ نہیں کر سکتا، فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلیق، آپ ہنستے چہرے کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ کسی دوسرے کو ملو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کیا بات، کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اگر صدقات خیرات کے لیے تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہو گیا ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہو تو راستہ کشادہ کر دو، وہ چیز راستے سے ہٹا دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا جو اخلاق، آپ کا کردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں اس نے مرکزی کردار ادا کیا۔ کوئی شک نہیں۔ آپ کے اخلاق حسنہ سے، آپ کے کردار مبارک سے، آپ کے حسن خلق سے متاثر ہو کر کثیر تعداد میں اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو اخلاق حسنہ کی پھر آپ دیکھیں نا کہ جو رسول پاک کی روحانی وراثت کے حامل ائمہ اثنا عشر، اہل بیت علیہم السلام، اور پھر اہل بیت سے جنہوں نے آگے کسب فیض کیا، صوفیہ کرام، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں تو ان کا بہت احسان ہے، ان سب نے اخلاق حسنہ کے ذریعے تبلیغ اسلام کی۔ بالکل ایسے ہی حضرت خواجہ آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپس میں دوستی تھی، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم میں سے جو پہلے دنیا سے جائے۔ اچھا، یہ واقعہ نا بریک کے بعد سنائے گا، ہم یہیں سے جوڑیں گے، بڑا اہم واقعہ اخلاق حسنہ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا
खता से तौबा बख्शिश का महीना, रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा जी वेलकम बैक नाज़रीन। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से हम कहेंगे आपको खुशामदीद। आबिद साहब, हम गुफ्तगू की जानिब जा रहे हैं अखलाक और अखलाक हसना पर, और इस्लाम का जो एक इम्तियाज़ है उस पर गुफ्तगू हो रही है कि अखलाक हसना को इस्लाम ने बुनियादी अहमियत दी है। एक वाक़या सुना रहे थे जनाब गिलानी साहब। हमारे हिंदुस्तान में ना सिलसिला आलिया चिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी और हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बहुत बड़ी शख्सियत गुज़री हैं। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ बरसबील तज़किरा एक बात आ गई। एक बार एक मजमे में ख़वातीन इस्लाम में से सबसे बड़ा रुतबा किसका है, इस पर जब गुफ्तगू हुई तो आप खामोश रहे। उलमा की गुफ्तगू में फरमाने लगे फिर, अच्छा मेरी सुनो, मेरे नज़दीक सबसे ऊंचा रुतबा उसका है जिस पर कभी नमाज कोई कज़ा नहीं हुई। वाह, एक ऐसी खातून भी है जिसको अल्लाह ने अवारज़ नस्वानिया से पाक रखा और वो सैयदा खातून जन्नत। क्या मिसाल दी, क्या मिसाल। हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दोस्ती थी, तो आपस में इन्होंने कहा कि जब हम दुनिया से जाएंगे, जो पहले जाएगा तो वो दूसरे को किसी तरीके से आगाह करेगा कि अल्लाह की बारगाह में किस अमल पर उसकी बख्शिश हुई। अच्छा, तो जब हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी का विसाल हो गया तो आपके अभी जनाजा मुबारक रखा हुआ था कि एक कागज़ उड़ता हुआ आया और आपके सराहने आके लगा। उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, जुमला फ़नून शेख नयरज़त बनीम खस राहत बदिल रशां, कि यही मशरब कि हम ही मशरबस तो बस, कि जितने फ़नून और जितने ये मंतक और फ़लसफ़ा, ये सारी चीज़ें बेकार चली जाती हैं। अल्लाह की बारगाह में कबूलियत इस चीज़ की होती है कि तुम्हारी वजह से किसी एक कल्ब को सुकून मिल जाए, किसी एक वजूद को सुकून मिल जाए, तुम्हारी वजह से कोई अल्लाह का बंदा पुरसुकून हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, क्या खूबसूरत बात। मैंने भी कुछ उलमा की रिवायत में, गालबन मुझे नाम अल्लामा मजलिसी का याद आ रहा है, बहरहाल किसी बहुत बड़े आलिम के ख्वाब में एक बहुत बड़े आलिम आए और उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी, बहुत काम किए थे, लेकिन उन्होंने भी बताया कि मुझे जो सबसे बड़ा इनाम मिला वो ये मिला कि मैंने एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा था। सर पे हाथ रखना मानवी लिहाज से कहा होगा, उसकी कफ़ालत की होगी या जैसे भी, तो बिल्कुल वही वाक़या फिर मुझे याद आ गया। आप भी फरमाइए। देखिए, बतौर मुसलमान आज जब हम देखते हैं हमने अपने अपने ज़ाविये तश्कील दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को भी हमने बांट दिया। उसका जो सबसे बड़ा पोर्शन इखलाकियात पर मबनी था वो हुज़ूर नबी करीम के ऐलान नबूवत से कबल 40 साल थे, जिसमें हुज़ूर ने दयानतदारी, अदल व इंसाफ, सफाई, वक्त की पाबंदी, वो इखलाकी अक़दार जिसमें इंसानियत का अदब व एहतराम था, वो सारी चीज़ें दिखाईं। जैसे क़िबला शाह साहब फरमा रहे थे कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह की तौहीद पर सबसे बड़ी दलील मेरी वो 40 साला ज़िंदगी है। अच्छा, मुसलमानों ने क्या किया, उस 40 साला ज़िंदगी के पोर्शन को तो किया बंद। 23 साल को लिया, उसमें हाथ बांधने, हाथ खोलने पे झगड़ा शुरू किया और कई कई नस्लें काट के रख दी। अब आलम कुफ्र ने क्या किया, हुज़ूर नबी करीम की उसी 40 साला ज़िंदगी को लिया, आज वो वक्त की भी पाबंदी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो नहीं करते हैं, वो मिलावट नहीं करते हैं, वो इंसानों का हया करते हैं, कानून की पाबंदी करते हैं, वक्त की पाबंदी, यानी वो सारी इखलाकी अक़दार जो सीरत तय्यबा का हिस्सा थी वो आज यूरोप मगरब अपना रहा है। इकबाल कहते हैं जब मैं मगरब में गया मुझे हर तरफ इस्लाम नज़र आया, मुसलमान कहीं नज़र नहीं आया, और जब मैं मशरिक़ में आया मुझे हर तरफ मुसलमान नज़र आया लेकिन इस्लाम कहीं नज़र नहीं आया। अब इकबाल आशिक़े रसूल था, इस्लाम से इश्क करता था, उसने कहा फिर भी मैं कहूँगा मगरब की तरफ कभी ना जाना, जो मगरब में जाता है गरूब हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि नबी कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की 63 साल आयात तय्यबा में तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीन नमूना है। हमें ब्रेक पर जाना है, बड़ी खूबसूरत बात की। माशाअल्लाह, नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान है रहमान की रहमत
है कुरान के उतरने का महीना मरहबा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी आप जी वक्फे से कबल जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब और मौलाना आज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी अखलाक इस्लामी की हैसियत बता रहे थे। आगा साहब ये अभी मैं वक्फे के दौरान बहुत सारी अहादीस पढ़ रहा था रसूलुल्लाह की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मरकज़ी नुक्ता इस्लामी तालीमात में लग रहा है, ये कहा गया है। और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के हसना के एतबार से एक कामिल फ़र्द और इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के मिस्दाक़। जी वाह। लेकिन ये देखें कि खालिक़ कायनात ने ये जो हम कहते हैं ना नाते पैगम्बर, जी आका की तारीफ़ हो, तौसीफ़ हो, तमजीद करना, जी तो आप देखें कि ये कोई एक रुख नहीं आका का, बल्कि ये है कि खालिक़ कायनात ने उनके अखलाक की 12 तफसीरें 12 सहीफ़े अता किए। वाह। और उनमें से पहला सहीफ़ा जो है वो जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, और वो आयतुल कुर्सी सूरह कौसर की तफसीर है, या कहना चाहिए कि सूरह कौसर का मिस्दाक़ है। और उसके बाद जो अभी आप बात कर रहे थे जनाब हसन मुज्तबा के हवाले से, तो वो किसी जगह जा के ज़हन अटक जाता है, रुक जाता है। वो 2 क़तात मोहसिन नकवी के ऐसे हैं जैसे मौजिज़ा हो। जी वाह। और मैं कोई नस्र में बयान करना चाह रहा था, लेकिन जब मेरी तवज्जो उसके मिसरों पर जाती है जी तो मुझे लगता है कि ये कोई ख़ास अता। जी ज़रूर। तो छटेगी किज़्ब की गर्दे कोहन आहिस्ता आहिस्ता, वाह। छटेगी किज़्ब की गर्दे कोहन आहिस्ता आहिस्ता, मिटेगी फ़िक्र इंसान की थकन आहिस्ता आहिस्ता। आहा। अभी तारीख़ को बचपन की सरहद से गुज़रने दो, खुलेंगे इस पे औसाफ़े हसन आहिस्ता। वाह वाह। अब हम तकरीबन उस शब में दाखिल होने जा रहे हैं जो शब विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, तो क्या इस्तकबाल आपने इस शब का किया। वाह। में हैं बराबर के 2 इमाम, आहा। एक खुशनुमा चमन है मुक़द्दस चमन के बाद, आहा। एक खुशनुमा चमन है मुक़द्दस चमन के बाद, लोहे जबीन अज़मत आदम पे हश्र तक, वाह। नाम हुसैन सब्त है लेकिन हसन के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपने बड़ा, एक तो हम उस शब में दाखिल हो रहे हैं, दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आगा साहब अगर हम पहली इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया, जी ये जो मिसरे मैंने अर्ज़ किया ना कि छटेगी किज़्ब की गर्दे कोहन आहिस्ता आहिस्ता, तो ये देखें उलमाए किराम मौजूद हैं और किताबों को खंगाल चुके हैं, जी और बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे ला चुके हैं। तो वो उस प्रोपेगेंडे से जो बनी उमैया ने जनाब हसन मुज्तबा, बल्कि ये कहना चाहिए कि हसन मुज्तबा के वालिद गिरामी अली मुर्तज़ा, जी उनके साथ बनी उमैया ने क्या सलूक किया। जी। और इस सलूक के नतीजे में जब ख़ज़ाने एक तरफ हों, फ़ौजें एक तरफ हों, और लोगों को कत्ल किया जाता हो मोहब्बत अली के जुर्म में, जी तो उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस तारीख़ से जांबार कैसे हो गए, ये भी जिंदा कैसे रह गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पैगंबर का मौजज़ा कहा जाता है ना, और ये मौजज़ा ही था जी कि आज हुकूमत मौला अली की है दिलों पे। जी, वो जुमला मेरे ज़बान से अदा होने के लिए मचल रहा है कि रसूल पाक को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़े अता किए, लेकिन 2 ज़िंदा ऐसे मौजज़े हैं जो अब भी जारी हैं, जो आपने कहा ना दिलों पे हुकूमत। एक कुरान पाक कि हमेशा महफूज रह जाने वाली किताब, जिस पे कोई इख्तलाफ नहीं, जिसमें कोई तहरीफ नहीं, जो सारी दुनिया के कोने कोने पे ज़ेर ज़बर के साथ महफूज है। और दूसरा हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अभी शख्सियत है कि अगर वो कुरान शक्ल इंसानी में आ जाए तो वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद मौला अली से लेके साहिबुज़्ज़मान तक जी ये सारे उस कुरान की तफसीरें हैं। बेशक। और खालिक़ कायनात ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो नेमतें अता की हैं जी ये इन्हीं के साथ मखसूस हैं। बिल्कुल। और जब इन्हीं के साथ मखसूस हैं तो फिर ये कहना लाजिम बन जाता है कि ये दलील ख़त्म नबूवत है। हाँ वाह 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 वाह। और ख़त्म नबूवत की कोई एक दलील नहीं, एक रिवायत नहीं,
بلکہ دلیل ختم نبوت جتنا اہل بیت کا کردار ہے، کربلا تک آ جائیں، مولا علی کے فضائل تک آ جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام تک آ جائیں، یہ ساری کے سارے دلائل ختم نبوت ہیں۔ اور صحیفہ عصمت کے یہ پارے اگر ان کو ہٹا دیا جائے درمیان میں تو پھر عقیدہ ختم نبوت کا جواز کیا ہے؟ صحیح بات۔ روز قیامت تک نوع انسانی تک اس پیغام کو عصمت کے ساتھ پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے جو افراد تشخیص دیے یا جو افراد مقرر کیے، وہ آقا کو کسی اور کی دہلیز پر نہیں جانا پڑا، واہ واہ واہ، وہ آقا کی گود سے طلوع ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور جب گود سے طلوع ہوئے تو وہ دلیل ختم نبوت بن گئے۔ کربلا کے بارے میں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر بعد میں کسی نبی کو آنا ہوتا تو آقا کے خانوادے سے اتنی بڑی قربانی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح بات ہے، بالکل۔ اس لیے کہ نبی کے بعد نبی آتے تھے اور وہ جو بگاڑ ہوتا تھا ٹھیک کرتے ٹھیک ہو تھے، جائے، بالکل ٹھیک۔ ان کے بعد بھی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نبی آ جاتا۔ صحیح۔ تو جب نبی نہیں آنا تو خالق کائنات نے ان کی اولاد امجاد کو اس خون کو، وہ تاثیر خون مصطفیٰ کے معجزے کو اس سطح پر پیش کیا کہ روز قیامت تک کے لیے اس بگاڑ کے سامنے ایک بند باندھا جا سکے۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ اور پھر عرض کروں نا؟ جی جی، آپ جملہ مکمل کریں۔ جملہ نہیں، جملے بولتا ہوں۔ جی 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 جی۔ تو اور وہ شخصیات جو ہیں تاثیر خون رسالت کے معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے وہ شخصیات آئیں اور انہوں نے اب کیسے اسلام کا دفاع کیا۔ ہم کہتے ہیں اسلام نہیں بچتا اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے۔ صحیح۔ تو کیسے اسلام بچ سکتا تھا کہ ایک شہزادہ تخت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ کوئی لائبت بنو ہاشم، جی جی، بالملک فلا ملکن جاء ولا وحی نزل، وہ رسالت کی تردید کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے، اور اس کے مقابل میں امام حسین اگر نہیں آتے کربلا میں جی، تو امت تو پہلے ہی اس کی بیعت کر چکی تھی۔ باہر سے لوگ آ کے یزید کو دیکھ کے کبھی یہ رسالت کی معرفت کو حاصل نہ کر پاتے، جی جی، باہر نہیں جا سکتا تھا اسلام، اور اندر اسلام کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ یزید جیسے بدمعاش کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن کی اپنی شہرگ سے یہ تخت کا رشتہ جو تھا وہ کاٹ دیا اسلام سے، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد کسی نے خلیفوں کو، بادشاہوں کو اسلام کا نمائندہ نہیں سمجھا۔ جی، یہ آغا صاحب ہمیں وقفے پہ بھی جانا ہے اور کچھ باتیں ہم گیلانی صاحب سے بھی سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے امام حسن مجتبیٰ شہزادہ کونین، جوانان جنت کے سردار، یہ پاکیزہ لوگ ہوئے جی، کہ اولاد میں کھڑے ہوں تو امام، بیٹھیں تو امام، آپ نے ان کا ذکر شروع کر دیا اور ہم اس برکت والی رات میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ جناب مولانا عظمت شاہ صاحب گیلانی، ایک چیز جو کہی مولانا اسد رضا بخاری صاحب نے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یقیناً اسلام نہ بچتا، لیکن مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی مسائی جلیلہ نہ ہوتیں، ایک خاص صلحوں اور صلحوں کی شرائط کے حوالے سے، تو شاید کربلا کا، بلکہ یقیناً کربلا کا وہ اثر نہ ہوتا۔ اسی لیے قربانی کربلا کا دیباچہ امام حسن علیہ السلام کے کردار کو کہا گیا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی جو نبی پاک علیہ السلام نے جو تربیت کی تھی اور جس مقصد کے لیے تیار کیا تھا اس پر آپ پورے اترے، اور آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، اب امام حسن مجتبیٰ کی جو سیرت کے کچھ ایسے پہلو ہیں، وہ ظاہر ہے چینل تو کیا، ماحول بھی اس کو برداشت نہیں کرتا، لوگ وہ سن نہیں پاتے، لوگوں کے اذہان ایسے پختہ ہیں، ورنہ امام حسن مجتبیٰ کی تو اتنی بڑی قربانی ہے کہ خواب ابراہیم کی جو تعبیر ہے اس میں جو بنیادی کردار ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ آپ نے جو اس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، وہ سب سیدنا امام عالی مقام کی جو قربانی کی جو تیاری تھی وہ امام حسن مجتبیٰ سے شروع ہوئی۔ واہ واہ، بالکل صحیح، بالکل اصل محبت جو ہے تو اہل بیت کو سمجھنے سے، ابو عمر نصر نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اہل بیت کی مثال ایک صحرا میں اگے ہوئے ایسے درخت کی طرح ہے جو خود تو دھوپ برداشت کرتا ہے، اس کے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ ملتا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ پڑھیں، سیرت مبارکہ پڑھیں کہ آپ نے خود دکھ سہے، تکلیفیں سہیں، لیکن امت کے لیے سہولت پیدا کی۔ وہ مشہور واقعہ ہے جو ابان بن تغلب اور ابان بن عثمان اور باز نے لکھا ہے کہ وہ
سعید بن عاص جو گورنر مدینہ تھے ان کا غلام ہے اور وہ کتے کو کھانا کھلا رہا ہے، خود کھاتا ہے، اس کے پاس ایک روٹی ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک کتے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ دیکھا اس غلام کی سیرت کردار اس کا یہ، تو آپ نے اس سے پوچھا کس کے غلام ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں یہ لقمہ کھاتا ہوں تو کتا للچائی اور امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہے، تو میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کی امید کو توڑوں۔ تو آپ نے اس کی اس ادا کو پسند کر کے اس کو مالک سے خرید لیا، اور پھر جس باغ میں وہ کام کر رہا تھا وہ باغ بھی خرید لیا اور فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تجھے اس باغ کا مالک بناتا ہوں۔ اچھا گیلانی صاحب، ہمیں وقفے پہ جانے اور ہم چاہ رہے ہیں اس حصے میں جیسے بخاری صاحب سے اور آپ سے حصہ ہم نے لیا، جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے بھی، کہ بہت بڑی شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام، واقعی ہم نے انصاف نہیں کیا، نہ مورخین نے کیا، نہ سیرت نگاروں نے کیا۔ ان کی مسائیہ اور ان کے اخلاق نہ ہوتے مسائیہ جلیلہ تو شاید واقعہ کربلا کا بھی اتنا اثر نہ ہوتا یقیناً، اور تاریخ اسلامی بھی اس حوالے سے اس کا دامن خالی رہتا بہت۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے آج چونکہ شب ولادت ہے، تمام عالم انسانیت کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت پہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہوں گا، اگر مورخین نے زیادتی کی ہے تو قرآن و سنت اور حدیث طیبہ نے خوب ترجمانی کی۔ واہ واہ واہ، تاریخی جملہ کہہ دیا آپ نے۔ قرآن حکیم نے تو آپ کو سورہ کوثر کی تفسیر بنا کر پیش کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ولادت جہاں حضور نبی کریم صاحب الاولاق کے لیے بے پناہ خوشیوں کا باعث تھی، اور جو کفار اور منافقین کے چہروں پر ایک تماچا تھا رب العالمین کی طرف سے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، پروردگار عالم نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، صبح قیامت تک یہ بے نام و نشان ہوں گے، محبوب آپ کا نام ہم صبح قیامت تک کس طرح قائم رکھیں گے کہ قیامت کو روکے رکھیں گے جب تک کہ آپ کا آخری فرزند امام محمد مہدی جلوہ گر نہیں ہو جاتا۔ ایک طرف حضور کے یہاں خوشی تھی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، مولا علی شیر خدا کا، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا بھی چہرہ کھلا ہوا ہے آج، ان کے ہاں بھی خوشیاں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاں وہ فرزند آ رہا ہے کہ جن کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق فرما رہے ہیں ابنی حاذا سید، لوگو یہ میرا حسن عام انسان نہیں ہے، دیکھو یہ سید ہے۔ آج بھی ہم جمیع اعمال کے نتیجے میں جنت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے اپنی نمازوں، روزوں، حج زکوٰۃ پہ گھمنڈ کرنے والوں، قیامت کو ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر حب اہل بیت نہ ہوئی، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت نہ ہوئی، تو یہ نہ ہو کہ یہ سارے اعمال تمہارے منہ پر دے مارے جائیں، کیونکہ جس جنت کی آرزو میں یہ اعمال کر رہے ہو وہ جنت تو حسن و حسین کی وراثت ہے، اگر ان کی مودت سینے میں نہیں ہے۔ اب ہم جب مولا حسن مجتبیٰ کو مباہلہ کے روز حضور نبی کریم صاحب الاولاق کی انگلی پکڑتے ہوئے جاتا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امام چھوٹی عمر میں بھی ہو تو وہ امام ہی ہوا کرتا ہے، اور عالم کفر کے مقابلے میں اسی طرح حضور انہیں لے کر جا رہے ہیں جیسے کوئی مجاہد تیر اور بھالا لے کر جاتا ہے۔ گویا وہ کیفیت تھی دشمن کے مقابلے میں مولا حسن مجتبیٰ کی، عمر چھوٹی ہے لیکن کفر دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ چہرے دیکھ لو، یہ مولا حسن مجتبیٰ کا چہرہ دیکھو، یہ حسین پاک کا چہرہ دیکھو، یہ سیدہ خاتون جنت مولا مرتضیٰ کا چہرہ دیکھو۔ اگر انہوں نے ایک بار ہاتھ اٹھا لیے تو صبح قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مقدمہ مولا حسن مجتبیٰ نے ایک چھوٹی سی عمر میں لڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون چاہے عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پروردگار عالم نے انہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں۔ جی علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمیں ابھی اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زغار
पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। कारी इनामुल हक साहब ने अब गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मौलाना सैयद असद रज़ा साहब बुखारी, अब जो हमारी अब जितना भी सेगमेंट है, अब तीनों उलमा इकराम से हम मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत के हसीन गोशों पर रोशनी डालने की आपसे दरख्वास्त करेंगे। अखलाक हसना पर तो बात हो रही थी, आपकी ज़िंदगी के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी आज ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है? अब तीनों उलमा से हमारा सवाल यही होगा कि आज के दौर में इमाम हसन के सीरत के जो पहलू हमें चाहिए, जिनकी तबा चाहिए। सीरत मुबारका से पहले उनकी मारिफत ज़रूरी है। जी जी। और उनकी मारिफत से हमें किसी और जगह नहीं जाना पड़ता, कुरान करीम है। वाह। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। जी जी। और उन्होंने इन नवासों का जो तारुफ़ करवाया है, तो लगता है वो सारा तारुफ़ देखकर ये पता चलता है कि ये कोई खून के रिश्ते नहीं बयान हो रहे, जबकि खून का रिश्ता भी जो आका के साथ हुआ है वो भी काबिल फ़ख्र है। जी जी। और ऐसा किसी के लिए है भी नहीं। लेकिन जनाब हसन मुजतबा और ये बाकी हस्तियाँ जो इनके साथ हैं, जो मैदान मुबाहला में मसलन जा रहे हैं, ज़ेर किसा आ रहे हैं, आयत तथीर नाजिल हो रही है, तो उम्मत को किसी हवाले से भी इनके तारुफ़ से तशना नहीं छोड़ा गया। और वो सिर्फ़ इनका तारुफ़ नहीं था, वो रोज़े क़यामत तक शाहराह हयात पर चलने वाले इंसानी काफ़िलों को जो पैगाम पहुँचना चाहिए था, वो तारुफ़ जितनी मजबूत हैसियत से पैगम्बर अकरम की ज़बान मुबारक से, वो क्या है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और इसमें वही के अलावा तो रसूल अल्लाह कलाम ही नहीं करते, यानी लबों की जुम्बिश जो है वो मर्ज़ी मौला को बयान करते हैं। बिल्कुल सही। तो तौहीद के गुलजार में गुल खिलते हैं इसके, वाह। बातें तो खुदा करता है, लब हिलते हैं इसके। वाह वाह वाह। तो वो पैगम्बर अकरम की ज़बान मुबारक से जो तारुफ़ होता है, वो इसका मतलब है कि परवरदिगार की तरफ से है। यकीनन ये वमा यंतिक़ु अनिल हवा का मफ़हूम ये है कि अब जब ये बयान कर रहे हैं तो ये मर्ज़ी मौला मशीयत इलाही के तर्जुमान होकर बयान कर रहे हैं। अब इमामान कामा औकादा इस पे चलें। जी जी। अच्छा, फिर ये सारा प्रोपेगेंडा इसी एक ज़र्ब से तमाम हो जाता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये इमाम है, मेरे बेटे हसन और हुसैन इमाम हैं, ये घर में बैठे तो इमाम है, और तलवार उठाकर अगर मैदान में आए तो इमाम है। यानी इनका उठना और बैठना, इनका बैठ जाना, ये इजहार है मशीयत मौला का। वाह वाह। और आका ने, अच्छा फिर इसके बाद ये है कि आया मुबाहला में देखें तो एक अजीब चीज़ सामने आती है इंसान के, कि पहले कहा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। अब कोई इनको अपना बाप कहे तो कुरान की खिलाफ वर्जी। बिल्कुल सही। तो अब
جاری رکھوں؟ جی 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 بریک کی جانے والا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو بریک کی جانے یہ آپ مکمل کیجیے گا. جی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا. ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی آپ جی جناب مولانا سید اسد رضا صاحب بخاری مولا امام حسن علیہ السلام کے لیے کچھ کلمات فرما رہے تھے، وہ مکمل. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ نے سارے مردوں کو، کائنات کے دنیا کے تمام مردوں کو منع کیا کہ کوئی بھی میرے مصطفیٰ کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتا. جی جی جی. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے رسالت کے عہدے پہ فائز ہیں، اور لیکن وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. بالکل. اب اگر کوئی ان کو اپنا باپ کہے تو وہ قرآن کریم کی مخالفت ہے، بالکل حرام ہے، سب کو منع کر دیا. اب جن کو استثناء دینا تھا، جن کو ابنائے رسول کی حیثیت سے متعارف کرانا تھا، قرآن میں ان کو آیہ مباہلہ کے ذریعے سے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ، اور خود یہ تفسیر پیغمبر کے ذریعے سے پیش کی گئی کہ وہ میدان مباہلہ میں ابنائے رسول کی حیثیت سے حاضر ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ جن کو اجازت ہے وہ یہ دو شہزادے ہیں. اور چونکہ تفصیل تو بیان نہیں کرنا، میں ٹائم بھی نہیں ہے، اس لیے ایک جملہ عرض کروں. پھر اس کے بعد تاریخ میں یہ ہوا کہ مولا علی کی باقی اولاد کو فرزندان علی کہا جاتا تھا، اور حسن اور حسین کو فرزندان رسول. اور تاریخ میں اسی طرح امام جعفر صادق کے لیے بھی میں نے سنا، امام جعفر صادق جو آگے چھٹی پشت میں، ان کو فرزند رسول کہتے تھے. مولا حسن کے لیے ایک منٹ آپ کا خلاصہ جست بیان کر دیجیے. اب خلاصہ تو حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے دو شعر ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، کہتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر سر تاج و نگیز. آج بھی امت کو امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور ان کے وجود مبارک کی برکت سے اللہ سب کو وہ نگاہ بلند اور سخن دل نواز اور جہاں پرسوز عطا فرما دے کہ امت کی رہنمائی کر سکیں. پیغام بھی آج کا یہی امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پاک کے حوالے سے کہ حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. یعنی امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پوری امت کو ایک کر کے رکھیں، اور یہی سب سے بڑا خراج تحسین ہوگا. آپ فرمائیے. میں یہ کہوں گا کہ دسترخوان امام حسن مدینہ المنورہ میں بہت مشہور تھا. 3 بار آپ نے اپنا پورا گھر رائے خدا میں لٹایا. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل. آج سفید پوش طبقہ کرونا کے باعث، لاک ڈاؤن کے باعث مشکلات میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں ہمیں امام حسن مجتبیٰ کے طریق پر چلتے ہوئے اپنے رزق کو اللہ کی غریب مخلوق پر کھولنا چاہیے، بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، فرقہ کی اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس ماہ مواسات غم گساری کے مہینے میں سنت امام حسن پر عمل کرتے ہوئے اپنا دسترخوان وسیع کریں. مولا حسن بھی خوش ہوں گے، ان کے نانا بھی ہم سے راضی. ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ جو غربا کو افطار اور ویسے ڈنر اور لنچ کرواتے ہیں تو اس کا نام دسترخوان امام حسن علیہ السلام رکھتے ہیں. ویسے حق بنتا ہے کہ حکومت پاکستان نے اور ویسے بھی اداروں نے جو بڑی بڑی پناہ گاہیں بنائی ہیں جہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے، ان کو امام حسن، دسترخوان امام حسن کا جو نام جو ہے وہ دے دیا جائے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. جی عابدی صاحب، اسی کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. ناظرین، ہماری یہ جو آج کی ٹرانسمیشن امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. جاتے جاتے قاری محمد انعام الحق سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی حسن اور حسین, فاطمہ علی حسن اور حسین, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات